جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے. ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے، ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں اسکارف پہنے گی، پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا ایسے. افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے. اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے ساتھ گھر ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو یہ چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو؟ چھوڑ دو. جاب نہیں، پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے، آپ کہیں بھی جاؤ. کہتے ہیں کہاں جا کے؟ میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر، وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے، جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ، اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں، میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے، تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا. حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی، کراچی سے ہی جاتی تھیں، ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے، جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ. اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً، تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے. صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر، بھائی صوفی نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں کوئی نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے. اور اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا، یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. بھائی توبہ تو کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو، اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو.
وہاں اجازت نہیں تھی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے, اللہ ابھی کیا, جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے, بعد میں ٹائم گزر جائے گا, پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے, ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے, وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں. وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا, تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا, اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی, تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. ہم نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی, کیونکہ ہم تو ایسے چھوڑ دیں بھائی, اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جگہ بن جائے گی, کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی, بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے, نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو, نیت باندھ لو بھائی. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, رکوع میں جب آپ رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے, تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتی. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, بس جھک جاؤ, بس لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے, جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی, بس 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. صحیح نا, کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگوں نے تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے, تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے, کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا, ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو. کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. تو کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری میں نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہے ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں,
जनाजे में सबसे ज़्यादा, तो आप फिर अपना जनाजा पढ़वाओ, या तो पढ़वाओ ही नहीं, क्योंकि तो मौलवी ने ही बताया ना जनाजा है, या तो पढ़वाओ नहीं, अगर पढ़वाना है तो माइकल जैक्सन टाइप का कोई आदमी होना चाहिए, लिबरल बिल्कुल, जो मौसीकी का, क्योंकि आपने ये भी एक दफ़ा इरशाद फरमाया था कि अल्लामा इकबाल भी मौसीकी सुनते थे, कायद आज़म भी मौलवी की तरह थोड़ी थे अजीब से, तो फिर कोई ऐसा ही गुलकार मुल्क का जो सबसे बड़ा डांसर हो वो आपका नमाज जनाजा मटक मटक के पढ़ाए। फिर अल्लाह से दुआ करो भाई, नमाज से अल्लाह हमारा रिश्ता कायम कर दे। तो आज़ान पर अभी बयान बाकी है कि इतनी अल्लाह को ये इबादत पसंद है ना कि पैदा होते ही अल्लाह कान में अजान के हलवा देते हैं। उसके बाद जो निदाएं सुबह फजर में आवाज़ गूंजती अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह सलातु खैरुम मिनन नौम, फिर अल्लाह कहते हैं जोहर में दोबारा याद दिलाओ, मौज़िन को कहते हैं जा भाई स्पीकर पे बटन ऑन कर, बोलता रहे बस तू। लोग कहेंगे कि यार जब नमाज का टाइम जोहर का 1:05 है तो बताने की ज़रूरत क्या है। अल्लाह कहते हैं इनकी बातों में मत आना, 1:05 है तो 1:45 पे बता देना इनको कि 15 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए। फजर का टाइम रोजाना अनाउंस होता है, आज 6:30 पे, आज 6:45 पे अनाउंसमेंट होती रहेगी। अल्लाह कहते हैं इतनी अनाउंसमेंट काफ़ी नहीं है, हर दफ़ा पूरी अजान होगी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हज में ऐलान नहीं होगा, रमज़ान का ऐलान नहीं होगा, ऐलान करने वालों को बरतरफ कर दिया, हिलाल कमेटी से निकाल दिया ठीक है ना। नमाज का हर दफ़ा ऐलान होगा, और इतनी अजानें होती हैं ना पूरी दुनिया में कि 1 सेकंड के लिए भी दुनिया अजान से खाली नहीं होती, दी जा रही है उस वक्त से। तो ये इसलिए कि अल्लाह की नज़र में इसकी अहमियत और वैल्यू बहुत ज़्यादा। अल्लाह कहेगा अभी इस मौज़िन को कहा सिर्फ इनको सुनाओ, ज़बरदस्ती किसी को लेके नहीं आओ मस्जिद में, अभी ज़बरदस्ती का टाइम नहीं है, अभी हिसाब किताब का टाइम नहीं है। तुमने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह दिया, अल्लाह की किबरियाई बयान कर दी, इनकी मर्जी आए ना आए। तुम घर तक थोड़ी जाओगे बेल बजा के, भाई मैंने तुम्हें हय्या अलस सलाह का तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, इंग्लिश में बताऊँ मैं तुम्हें? ना ना ना, मौज़िन के लिए जाना क्या है, नाजायज़। उलमा ने लिखा है कि जब अजान हो जाए ना तो किसी और तरह से दावत देना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह की दावत कंप्लीट दावत है। अब आप अकबल तरीके से माइक भोंपू हाथ में लेके लोगों बुलाने, जैसे बाज़ जगहों पे हमने देखा मस्जिदों में अजान हो जाती है, फिर एक उर्दू में अजान शुरू हो जाती है, हज़रात अजान हो गई है, मस्जिद में इतने बजे टाइम है, आपको बताया आप आ जाएं, मरना है एक दिन उठना है, वो पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है ना। चलो ज़िंदगी में कभी एक आध दफ़ा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर भी बाज़ मस्जिदों में हो रहा है हमारे, छोड़ो रहने दो। तो इसलिए उलमा ने कहा अल्लाह ने प्रॉपर रखी इसलिए कि अब दोबारा किसी और दावत की ज़रूरत ना हो। तो अब अल्लाह कहते हैं अब आना या नहीं आना नहीं आ, ये हिसाब मैं आखिरत में लूंगा कि तू इतना ढीठ 1400 साल से फ़ज़ाओं में हर नमाज के टाइम पे ये निदा गूंजती है, ना सर्दियों में इसमें नागा होता है, ना गर्मियों में नागा होता है, ना रातें लंबी हो तो नागा, ना रातें छोटी हो, हत्ता के सफ़र में भी अजान का हुक्म है, अजान का हो, फिर जंगल में अकेले नमाज पढ़ो अजान का हो। ये ऐसी अल्लाह को निदा पसंद है भाई, याद दहानी लाजमी कराओ। तो इसलिए भाई ये इस बार बार दावत, अजान की अहमियत नहीं पता चलती, इससे नमाज की अहमियत पता चलती है। तो अज़म करो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए नमाज क़ज़ा नहीं करनी। जो जमात की नमाज के आदी नहीं है वो कम से कम इतना कर लें कि पहला स्टेप ये है कि क़ज़ा नहीं होने देना किसी सूरत में, फिर अगला स्टेप क्या है, जमात नहीं छोड़नी किसी सूरत में। वो जमात असल तो नमाज है ही जमात से, और अगर कभी छूट जाए ना तो तौबा करनी है और उसको क़ज़ा करके अगली पढ़नी है, पहले उसकी क़ज़ा पढ़नी है फिर अगली, और कुछ जुर्माना भी रखें अपने ऊपर। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।